اس کا دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک وہ سے سنیے گا. پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: پس آئے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. سب کام، غور کیجئے گا، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے. آمین. فرما بردار ایمانداروں، راست بازو سے پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا سے بات کر رہے ہیں، اور وہ کلیسیا جس کے بارے میں لکھا ہے وہ فرما بردار بھی ہے اور نجات کا کام بھی کر رہی ہے. لیکن ایک اہم تعلیم جو پالوس رسول ان کو دیتے ہیں وہ ہے شکایت اور تکرار. آج بہت سی زندگیوں کو بہت سی شکایتیں ہیں. ہم جب تک ایک دوسرے کی شکایت نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں آتا. یہ ایمانداروں کی بات ہے، کیونکہ لکھا ہے پس اے میرے عزیزو، اے ایمانداروں، اے راست بازوں، اے کلیسیا کے حصوں، جو کلام سننے والے ہیں، جو نجات کا کام کرنے والے ہیں، جو فرما برداری سے خدا کا کام کرے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بات ہے کہ وہ شکایت کرنے والے ہیں. آج شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، بھائی کو بہن سے، بہن کو بھائی سے، عزیزوں کو رشتہ داروں سے، اور کلیسیا کو پاسٹر سے، اور پاسٹر کو کلیسیا سے شکایت ہے. بغیر شکایت کرن تو اثرات رہ نہیں سکتے. یہ انسانی جبلت ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ جتنی دیر تک کسی دی شکایت نہ کر لیں. کلسیوں کے نام پالوس رسول جب لکھتے ہیں 3 باب 23 آیت میں وہاں لکھا ہے جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرو. ہاللویا. لیکن یہاں پر پرابلم ہے بھائی، تم شکایت کرتے ہو، کام کرو، لیکن شکایت اور تکرار کے بغیر. ایماندار کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر شکایتاں بھی بڑی ہیں. مانتے رہے نہیں یسوع نجات دیتا ہے، مان تو رہے خداوند ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرنے والا، اس نے مجھے نجات بخشی ہے، میری زندگی کو بدلا ہے، لیکن اندر ایک دراڑے شکایت کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں یوسف سی نے بھی یہ تعلیم دی ہے، اگر تو قربانی گزارنے کے لیے گیا ہے اور تجھے اپنے بھائی سے کیا ہو شکایت ہوتے کی کر، پہلے قربانی ہوتی چڑھ گئی، پہلے جا ہوتے رنگدار کر جا کے انہوں بنا. ہم اپنے اندر شکایت لے کر ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے، بڑے شکوے شکایتاں، بڑے اندر درد، بڑیاں گلاں، بڑے پرے پریتے، ہاں جی. لیکن دعا ہم کرتے ہیں اس شکایتوں کے ساتھ، ان تکراروں کے ساتھ، ان لڑائی جھگڑوں کے ساتھ. اے عزیزو، کام کرو سارے خداوند کے، لیکن شکایت کے ساتھ نہیں. ہم یہاں تک بگڑے ہوئے ہیں، تاریخ اس بات کی ہوا ہے، کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہم انسانی فطرت، انسانی جبلت جو ہے وہ خدا سے بھی شکایتیں کرتے ہیں.
कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब में जब हम देखते हैं तो खुदा ने कायन से कहा कि तू क्यों कसरनाक हुआ, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है, क्या तू भला करे तो मकबूल ना होगा, अगर तू भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजे पर दुबका बैठा है, सो तू गालिब आ। खुदा ने हमें आजाद मसीह पर बनाया, लेकिन खुदा ने कहा तू गालिब आ। कहता है खुदावंद अपने भाई को, जिसके बारे में खुदावंद जानते थे कि उसने इसको कत्ल कर देना है, कत्ल करके कहता है तूने मुझे इस रोए जमीन से निकाल दिया, तूने खारिज कर दिया। तो खुदा तो पहले इसको कह रहे थे कि पुत्र गालिब आ। खुदा हमारे अंदर बात कर रहा होता है कि पुत्र गालिब आ, ना कर तेरी शिकायत शिकवा अंदर दब, अपने जुबान बंद कर। लेकिन हम जो है आए अजीजों, क्या करो, काम तो करो, लेकिन कैसे? सब काम करो लेकिन शिकायत और तकरार के बगैर। तुम नजात का काम भी कर रहे हो, तुम फरमाबरदार भी हो, फरमाबरदारी से तुम वर्शिप कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, चर्च में आ रहे हो, खुदा के काम कर रहे हो, लेकिन अंदर की शिकायत। हाँ, जिथे मौका मिला उथे शिकायत। आए मेरे बेटे तू गालिब आ, क्योंकि गुनाह तेरे दरवाजे पर, तेरी लाइफ में, तेरी जिंदगी पर दुबका बैठा है। क्योंकि जिहड़ी शिकायत असीं फिर कर रहे होंदे आ, खुदा नूं पता होंदा इहने अगों की करना है। जदों शिकायतां ना भरे होवांगे दुनियावी तौर ते, तकरार ना भरे होवांगे, फिर लड़ाई झगड़े पैदा होंगे। हाँ जी, फिर असीं शिकवे, फिर खुदावंद अगर तू इस तरह ना करता, आज मेरा अबू मेरे कोल होंदा, मेरी अम्मी मेरे कोल होंदी, मेरे हालात अच्छे होंदे, साडे ते ऐ हालात ना गुजरदे। और नोह की किताब में यिर्मयाह कहता है ये आदमी क्यों कर खुदावंद से शिकायत करे, ये तो अपने गुनाह की वजह से सजा पा रहा है, ये क्यों कर शिकायत करे। कौम बनी इस्राइल से खुदा बड़ा प्यार करता है, खुदा उसको लिखा है, खुदा ऐसे उनको मिस्र में से निकाल कर लाया जैसे उकाब अपने बच्चों को परों पर बिठा कर ले आता है। खुदा ने उसको मिस्र में उनकी खातर 10 अपात को भेजा और आप्तों को भेजा। खुदा ने मूसा से कलाम किया और खुदा ने अपने बंदों को वहां पर भेजा और जा तू उनसे कह कि तुम्हारा खुदावंद खुदा जो बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा तुमसे कलाम करता है और तुम्हारे लिए कलाम करता है और तुम्हारे लिए उनको भेजता है। और मैंने तेरे आंसू, तेरे सिसकियों को, तेरे रोने को देखा, तुम पर मातम होता है, तुम पर लोग तशद्दुद करते हैं, लोग तुझे मारते हैं, लोग तुझ पर जुल्म करते हैं, मिस्री तुम पर जुल्म करते हैं। खुदा ने उनसे कलाम किया और कि तू जा और मैं तेरी जुबान बनूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी ताकत बनूंगा, मैं तेरा शोर बनूंगा, तू उससे बात कर। वो गए हैं और खुदा ने उनको मिस्र से बड़ी सफाई के साथ, बड़े प्यार के साथ वहां से निकाल लाए हैं, गुलामी से एक अजीब जगह पर लाए। लेकिन रास्ते में भला क्या वो कह रहे हैं? गिनती की किताब में अगर हम 11वें बाब में देखते हैं, वो खुदा से कहते हैं, शिकवे करते हैं, शिकायत करते हैं कि हम तो मिस्र में अच्छे थे, हमें वहां पर मुफ्त ग़िज़ा मिलती थी, हमें वहां पर गोश्त मछली मिलते थे, हाय वो मिस्र की हड्डियां, वो अदरक, वो प्याज, वो लहसुन। अगर वहां पर हम देखें तो क्या इनके साथ मोहब्बत से पेश आया जाता था? कहते हम तो ये आसमानी मन खा खा के तंग आ गया। आज एक शिकायत ये भी हमें होती है कि ये तो पहले थे चंगा इसी, चलो बड़ा अच्छा सी खाते पीने से, अच्छे कपड़े पहनने से, हाँ एक ही दाल रोटी खा खा के ऐसी तंग आ गया।
یہ حالات ساڈے تے کیوں گزرے؟ ہم بھی خدا سے شکوا کرتے ہیں۔ او لائف، او 10 سال پیچھے، او جدو امی ابو ہو گئے سن، او جدو فلانا ساڈے سر تے سی، او جدو ساڈے تے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے ہیں جو سارا دن کھانا نہیں کھاتے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو کئی دنوں سے بھوکے ہیں؟ وہ ہماری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ ہم پر نگاہ کرتا ہے، وہ ہم پر ترس کھاتا ہے، وہ اپنا سورج چمکاتا ہے، وہ ہمیں تندرستی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، ہمارے خاندان کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے کاروبار، ہماری جاب پر وہ اپنی رحمت کو برساتا ہے۔ اسی کی کہنے ہیں، ہمیں شکایت، خدا سے ہم شکایتیں کرتے ہیں۔ خدا کہتا آؤ میرے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرو، بیٹھو میرے ساتھ کہ تڑے حالات کیوں ہوئے جائیں گے؟ اپنی حرکتاں چھڑ دیا نہیں، اپنے کام چھڑنے نہیں، جی ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوتے نہیں ہیں اور اپنی بڑی بلیسنگ کے لیے خدا سے بحث کرتے ہیں۔ یہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ جب مارا کے مقام پر بھی آئے، وہاں پر بھی انہوں نے خدا سے شکوے کیے ہیں، اور جہاں پر پانی ان کو کڑوا ملا ہے اتنے بھی خدا نے انہیں بڑے شکوے۔ خدا نے کہا یار جڑے درخت جڑے گئے انہیں ٹاہیاں جڑیاں نہیں نہ تھے مارو یار، تیرا پانی میٹھا ہو جائے گا، کچھ کرنا نہیں تو کرو۔ ہاں ہم کچھ کرنا چاہتے نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو لکھا ہے سب کام شکایت کے بغیر کرو، شکایت نہ لو۔ جب ان پر ظلم کیے ہیں، اور یاد رکھیں جب قاضیوں کا دور شروع ہوا ہے، جتنی بار یہ بدی گناہ کرتے تھے تو اس کے اگلے ہی لمحے یہ دوسری قوموں کے اختیار میں چلے جاتے تھے۔ احزاب کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں مدیانیوں نے ان پر حملہ کیا ہے، ان کی فصلوں پر اور ان کے جانوروں پر اور ان کے مال و دولت پر ان پر جو حملہ کیا ہے، یہ جب مارے جا رہے تھے تو تب خدا نے اپنے بندہ جدعون سے کلام کیا، اور جدعون سے جب کلام ہوا ہے تو اس سے کہا تو نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو کہتا اگر خدا ہی ہمارے ساتھ ہوتا، شکوہ آ گیا، شکایت کر رہے، اگر خدا ہی ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم پر یہ حالات نہ آتے، ہم پر یہ وقت نہ آتا۔ ہوتا ہے نا کہ تو حالات سنگین ہو جائیں، حالات ذرا ٹائٹ ہو جائیں، بہتا ہی بندہ کہہ رہے چاہتے ہیں اگر خدا ساڈے نال ہوندا تو پھر اے حالات کرنا ساڈے دھیان سے۔ ہاں جی ہم پر یہ معاملہ تو نہ، ہم کتنا وفادار، میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ 166 گھنٹے ایک ہفتے میں، اور ہم اس میں کتنے گھنٹے کے لیے آتے ہیں؟ 166 گھنٹے میں پورے ہفتے میں 2 گھنٹے کے لیے، اور 2 گھنٹے بھی ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ ہم شکوے شکایتوں کے ساتھ آتے ہیں، کتنے منٹ ادھکار چھڑ کے آنے ہیں، ٹائم کنا عبادت 10 تو 12، کہ ساری کوشش کتنی ہوتی ہے؟ گھنٹہ کار گھٹی آئی ہے، کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی آ رہے، کسی نہ کسی کام دے آ رہے، کوئی نہ کوئی گل، کوئی نہ کوئی ایسی چیز وہ دے آ رہے، لاگو کے آنا کنے بجے کوشش کرنی ہے 1-2 گیت رہ جانے، کیونکہ ہم دل سے پرستش کرنا نہیں چاہتے، ہم پرستش کے لیے آنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو آتے ہیں شکایت و شکووں کے ساتھ، اندر شکایتاں، تکرار، اندر غصہ، اندر اور بڑیاں دنیاوی گلاں بھرے پھرتے آ رہا ہے۔ چلو ٹائم پورا کریے، چلو شکر ہے خدا دا آج اتوار دی عبادت دے سی گئے۔ عبادت کب شروع ہوئی؟ 166 گھنٹے پورے ہفتے میں خدا ہمیں دیتا ہے، اسی کتنے منٹ دیتے ہیں؟ سب کام کرو، پھر شکایتہ نہ کرو۔ اگر حالات پورے ہیں، معاملات پورے ہو گئے ہیں
तब खुदावंद के हजूर में, उसकी पनाह में भाग जाए, खुदावंद की हजूरी में झुक जाए, हम्बल हो जाए, अपनी गलती को, अपने गुनाह को मान ले, खुदावंद से कहे खुदावंद ये मुझसे सरजद हो गया, मैंने ये किया है, खुदावंद तेरी तरफ से नहीं है, ये मेरी अपनी गलती है। सब काम शिकवों की रात वाली शादी ते कुल्फा खा बैठे, हाँ जी कहते बोते खा बैठे। ज़बूर 73 में जो आसफ का ज़बूर है, ये वर्शिपर है, ये हैकल में वर्शिप करते हैं और ये भी वर्शिप करते करते खुदा से शिकवा करते हैं। ज़बूर लेके मेरे साथ ज़बूर 73 में तिहत्तर ज़बूर में तिहत्तर ज़बूर जो है उसके अंदर ये शिकायत करते हैं, ये परस्तार है, खुदावंद के चुने हुए हैकल में प्रस्तुश कर रहे हैं, लेकिन प्रस्तुश करते करते अंदर क्या है, शिकायतें हैं। ध्यान रखिए सारे पासे, वो शिकायत अंदर लेके आया और क्या वर्शिप करते करते कहते हैं, सुने 14वीं आयत में, सॉरी 12वीं आयत में लिखा है, इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। ये शिकवा करते हैं, कर क्या रहे पहले वर्शिप, और उसके दौरान शरीरों की दौलत और उनके चैन पर निगाह पड़ रही है। अंदर की प्यार साडे नाल ते ओही चक्के ने, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਜਾ ਵਜਾਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। मैं जिस इलाका में पला बड़ा हूं, मैंने बहुत से ऐसे सुख चैन वाले लोग देखे हैं। आपको उनका सुख चैन मैं बताता हूं। प्रेशर कुकर दे छोटे पाए, छोटा गोश्त पक रहा होता सी, सुनो, ते जेड़े गरीब बेचारे वो खुशबू लै रहे होते सन, वो कहते हैं यार साडे नाल ते आई चंगे ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, मौसम साल में उठो देखो बड़े पावे करे थे, खुशबू आती है ना। लेकिन मैंने उन लोगों का हाल देखा है। ईमानदारों को तो खुदा बरकत देता है, लेकिन शरीर अगर अपने घर में अच्छा खा रहे हैं, पका रहे हैं, तो अचानक बना क्यों ना एकदम से आवाज आनी, लो यार उन्होंने पुलिस पै गई, ਉਹ ਹਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਚੀਕਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਪੜਿਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, बच्चे रोते थे, नाल उन्होंने स्पेशल प्रेशर कुकर चलाना। शायद आसिफ ने भी ऐसे लोगों को देखा है और खुदा से शिकवा करते हैं और कहते हैं कि ये शरीर जो है सदा चैन में रहते हैं, ये अपनी दौलत को बढ़ाते हैं। इस चीज फिक्र ना करें, सब काम खुदावंद के लिए जो करते हो वो बगैर शिकायत और तकरार के किया करो, ना शिकायत में तो रखा करो खुदा देना।
ہر وقت شکویاں دے نال ایوب بھی خداوند دے حضور چ بڑے شکوے شکایتاں منن نوں تیار نہیں. اس دوست کہتے تو گناہ کیتا ہی نہیں, لیکن لکھا ہے خداوند نے پھر کلام کیا 38 باب پہ لکھا ہے, وہاں پر خدا نے کہا یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مسلط پر پردہ ڈالتا ہے. مرد کی مانند اپنی کمر کس, خدا میں کہتا ہے کمر کس میرے سامنے بیٹھ. یسایہ کی کتاب میں خدا نے کیا فرمایا کہ آؤ ہم باہم حجت کریں, میرے نال ٹیبل ٹاپ کرو گے, میرے نال بیٹھو, سامنے بیٹھو, آج دلیل نہ گل کرو, بیٹھو خدا دی حضور وچ بیٹھو, کدی تنہائی دے وچ بیٹھ کے خدا نال گل کرو, اپنے حالاتاں تے گل کرو بھائی, رولے کولے وچ نہیں. آپ دنیا سے, اپنی سوچوں سے, اپنے خیالوں سے, اپنی باتوں سے, رنجشوں سے, شکایتوں سے, تکرار سے الگ ہو کر کبھی میری حضوری میں بیٹھو اور مجھ سے بات کرو, ہوا کیا ہے تیرے ساتھ. تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی. یوسف سے نے فرمایا تھا تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جدو تینوں میں برکت دیتی, تیرا کلام کیتا, میں نے تجھے چنا, میں نے تجھے الگ کیا, میں نے تجھے سرفراز کیا, میں نے تجھے عزت بخشی, لیکن تو بھی کیتا میری نافرمانی کی. سو اسی لیے پالوس رسول جو ہے کلیسیا سے یہ کہتے ہیں کہ بغیر شکایتہ تو کام کریا کرو, ایویں شکایتہ. اور دوسری بات تکرار کیے بغیر. تموتھیوس کے نام دیکھیں میرے ساتھ, پالوس سے پہلا تموتھیوس کے نام پالوس رسول لکھتے ہیں, پہلا تموتھیوس اس کا 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا, بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے, جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں. گمانڈ, حسد یہ پیدا کس طرح ہوتا ہے جدو لکھیا ہوئے کہ انسان بحث تے لفظی تکرار دے وچ کوئی گل کر لو وہ بحث. ہاں جی, میاں بیوی کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ایک نے ذرا گل کی, ذرا تھوڑی جوکی کر دیتی, انہیں برداشت نہیں کرتی. ہے جی تو تے میرے نہ ہی, ہے جی اے بڑا مشہور ہے گل, تو تے میرے نہ ہی بھی تیرے نے تو بیایا تو ہے جی, میرے نہ ہی تینوں تے میں ہی لبھی ہوں. ہے جی انہوں کے نو لبے میرے تو جا لبے دیتا ہوں کہ نہیں یہ کرتا دینا. یہ تکرار اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ حسد لڑائی جھگڑے کی تگو دو میں رہتے ہیں, وہ موقع تلاش کرتے رہتے ہیں کتنے کوئی ایسی گل ہوئے میں انہوں پڑھا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ایک دوسرے کو ایسا موقع ہی نہ دیں کہ ابلیس آپ کی لائف کو, آپ کی زندگی کو یوز کرے. آپ گمنڈی ہیں, آپ مغرور ہیں. کلام نے یہ کہا ہے اگر آپ لفظی تکرار میں رہتے ہیں, گلاں دی بحث دے وچ لڑائی جھگڑے, ہے جی گلاں منہ دے نال لڑائی بڑی ہوندی ہے, ہتھوں پائی نہیں ہوتا, منہ دے نال ایسی گل کرتے تے اگلے ساڑ کے رکھ دینا, پھر نال کہنا میں تانوں کی کہہ دیتا, ساڑ کے رکھ دیتا ہی. بندے کا بھی یہی حال ہے, بڈھی کو ایسی گل کرنی اونچائی نے ساڑ کے رکھ دیتا, نال کہنا چل کی ہو گئی, تینوں کی کہہ دیتا ہے, کہتا نا کی تینوں میں کہہ دیتا ہے, وہ تو دا سارا کچھ پون پن دیتا ہے, ہوں کہنا کی کہہ دیتا ہے. ہے جی وہ پھر کچھ کوئی کر دی, تو میرے مرے پیو نہ چھڑیا, تو میری مری ماں نہ چھڑیا, تو میرے فلانے نہ چھڑیا. تکرار ہو گئی. ہے جی پالوس رسول یہ کہتے ہیں یہ گمان ہے, کلام یہ الہام یہ کہتے ہیں یہ گمان ہے.
اگر آپ تکرار کے ساتھ خدا کا کام کریں کہا تھی لڑتے رہو لڑے بڑے رہو تو خدا دی حضوری چاہو کہ میں عبادت کرنا ہے. شکایت اور تکرار کے بغیر سب کام کرو. آئے عزیزوں اے ایمانداروں اے خداوند کے ساتھ چلنے والوں تم فرما بردار بھی ہو اور تم نجات کا کام بھی کر رہے ہو. لیکن یہ دو چیزیں ہاں جی میری بیٹیوں میرے بچوں بہنوں بھائیوں یہ میں وہ سب چیزیں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں جو میں نے دیکھی ہے اور دیکھتا ہوں. لڑائی کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا. ہاں جی جڑا بوتا آ کے تانوں کہے نا میں تے چاہنا وا تسی ہمیشہ خوش رہو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہاں جی جڑا بوتا بار بار آ کے تانوں کہے میں تے ہمیشہ ہی چاہنا کہ تسی خوش رہو بھائی اپنے کار چ ہنستے بستے رہو. سمجھو دونوں سائڈوں تو کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہتا تو بھی چوک کر آتا ہوں انہوں نے ہمیں کہا تو بھی انج کر. لیکن پاکرو نے یہ ہم سے کلام کیا ہے ادھر ادھر کی گلوں پہ دھیان نہ دیو. آپ کو خداوند نے ایک اچھا جیون ساتھی دیا ہے. خداوند نے اس کو بلایا ہے. خداوند نے اس کو آپ کے پاس لایا ہے. خداوند کی مرضی سے آپ دو بدن دو جسم تھے خداوند نے آپ کو ایک کیا. صرف جسمانی طور پر آپ ایک نہیں بلکہ آپ روحانی طور پر بھی آپ کا دل آپ کی سوچیں آپ کے خیالات بھی ایک ہوں. صرف ایک نہیں سب کام خدا کی طرف. میں آپ کو ہم بحثیت انسان ہمیں خدا سے بڑے شکوے ہوتے ہیں. ہم کرتے ہیں خدا دا اگر ہو جاتا تے ہور ہوتا. خدا دا اگر انج تو کر دیندا تے انج ہو جانا سی. خدا دا اگر تو ایسا کردا تے ایسا ہو جانا. خدا دا اگر تیری مرضی ہوتی تے ایسا ہو جاتا. کبھی خدا دے شکوے میں سنیا جی؟ میں نے سنا ہے. اب جس دن میں نے اس کو کلام کی اس ورس کو میں جب بھی پڑھتا ہوں میں ہل جاتا ہوں میں ڈر جاتا ہوں. اور سچائی اس پر خدا کے حضور میں اس بات کو مانتا ہوں. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. بڑی شکایت ہے نا خدا بھی کہتا پہلی محبت تو چھوڑ دیتی ہے. وہ تو پچ کے سارے کام خدا دے پچ کے سارے کام خدا دے. میرے سارے کام تو خوشی نہ کرنا وہ تو شکوے شکایت ہے تو باہر آنا. ہاں جی تین شکایت ہر وہ شکایت ہر وہ شکایت بنو اے پا دینا شکایت بنو وہ پا دینا شکایت بنو وہ دینا پر شکایت بنو وہ دینا شکایت سب کام کرو. لیکن کتے نال بغیر شکایت اور تکرار لڑائی تے جھگڑے تے شکایتاں تو بغیر خدا دا کام کرو. آمین. آئے خداوند کے جلال کے لیے زوردار تھا آپ خداوند کے نام سے ہاللویا. آپ آزاد ہو گئے. کام نے آپ کو آزاد کیا بغیر شکایت بغیر تکرار کے. خداوند میں تیرا کام کروں گا. آج سے میں تیرے گھر میں آؤں گا میں آؤں گی لیکن میرے اندر سے وہ شکایتیں وہ تکرار نہیں ہوگا بلکہ میں تیرا کام فرما برداری نجات کے ساتھ اور بغیر تکرار اور جھگڑے کے ساتھ ہوگا. آئے اپنی سر کو جھکائیں آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. پریز دی لارڈ.